اس کے اندر جناب سزائے موت کا بھی ذکر ہے جناب. جو سزائے موت جیسا جو ایک ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا واقعہ ایک بھگتا ہوا ہے جناب, یہ جب مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں تب ثانیہ 9 مئی ہوتا ہے, تب آپ کے جی ایچ کیو پہ بھی حملے ہوتے ہیں, تب آپ کے شہداء کو جو ان کی یادگاریں ہوتی ہیں ان کو جلایا بھی جاتا ہے جناب. پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ گندے کیڑے, یہ گندے لونڈے لپاڑے جو ہے نا, ان کی گندی ذہنیت جو ہے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو میاں ولاگز. تو جناب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جناب کہ پچھلے 2 دن سے 3 دن سے پاکستان کے اندر کافی زیادہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ کافی تیز ہو چکا ہے. کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کافی گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے کچھ دنوں میں مزید ہمیں جو ہے وہ ڈیولپمنٹس اور مزید جو ہے ہمیں گہما گہمی اور مزید الزام تراشی اور ایک کہہ لیں کہ ایک وہ جو ہے میلے کا سما جو ہے وہ ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر جگہ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. کہیں پہ لڑائیاں, کہیں پہ جھگڑے. اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو, اللہ کرے کہ امن اور شانتی کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ ہو جائے. 8 فروری تک ہمارا الیکشن ہو جائے. تو لیکن کچھ منظرنامے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنے ہیں اور بہت ہی زیادہ دردناک ہیں اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہیں. اور ایک طرف جو ہے وہ خوشیوں کی لہریں ہیں اور دوسری طرف جو ہے جناب وہ غموں کی اور الزام تراشیوں کی اور مایوسی کی. اور مایوسی کی تو اس حد تک کا لیول جا چکا ہے کہ جس کے اوپر تنقید بھی کیے جائے تو وہ کم ہے اور ماتم بھی کیا جائے تو کم ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کچھ دیر بعد. لیکن جناب آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جس کا آپ نے تھمبنیل بھی دیکھا ہے, ہم اس کے اوپر سب سے پہلے بات کریں گے. آپ کو زیادہ انتظار نہیں کریں گے جناب. سیاسی جو ہے درجہ حرارت پچھلے کافی عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ کافی تیز تھا ہمارا پاکستان کا جو ہے, جب سے عمران خان کی حکومت کو نکالا گیا تھا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی آئی, پھر اس کے بعد نگران حکومت بھی آئی, پھر ثانیہ 9 مئی بھی اس کے درمیان ہوا, پھر سارے واقعات ہوئے جناب جو آپ سب کو صحیح سے کہہ لے کہ ایک آپ کے وہ دماغوں کے اندر بیٹھ چکے ہیں. سن کے ہر جگہ سے, نیوز پہ, ادھر ادھر سے, ولاگر سے بھی کافی کچھ آپ اس بارے میں جانتے ہیں جناب. میں وہ ساری تفصیل نہیں باندھنا چاہتا, لیکن موٹی موٹی چند باتیں. جب عمران خان کی حکومت جناب گئی تھی, عمران خان کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا جا رہا تھا, اور جناب آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے اندر عمران خان نے ایک خط لہرایا تھا اور بتایا تھا یہ سائفر ہے جناب, جو کہ ایک پاکستان کے ایکٹ جو تھا, سیکریٹ ایکٹ تھا, جس کی خلاف ورزی کی گئی تھی ایک وزیر اعظم کی طرف سے. وہ جب حلف لیتا ہے وہ اپنے حلف کے اندر کہتا ہے کہ ہم وہ بات نہیں کرتے سائفر صحیح تھا غلط تھا, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, وہ اس کے اوپر ایک الگ ولاگ ہو سکتا ہے, ایک الگ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کی جا سکتی ہے, ٹاپک جو ہے بنایا جا سکتا ہے. لیکن ہم جیسے یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کا جو ایکٹ تھا, جو سائفر تھا, وہ کیس کیا ہے, وہ کیا معاملہ ہے, ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جناب. عمران خان نے جناب جب وزیر اعظم بننے کا پاکستان کا حلف اٹھایا تھا, اور اس حلف کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب میں صدقے کے دل سے یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے کسی بھی قسم کی اندرونی اور بیرونی جو بھی سازشیں ہوں گی, جو ان کا مجھے علم ہوگا, وہ میں عوام تک یا عام زد عام جو ہوتی ہیں باتیں وہ میں نہیں کر سکوں گا. تو جناب انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس ایکٹ کی خلاف ورزی بھی کی, اور جو تھا انہوں نے ایک خط لہرایا جس کے اندر ایک ہمارے برادر ملک کہہ لیں یا کہہ لیں کہ دشمن ملک, کچھ لوگ اس کو دشمن ملک سمجھتے ہیں, کچھ برادر ملک سمجھتے ہیں جناب. لیکن جو بھی ہے تو امریکہ کا جناب انہوں نے نام لیتے ہوئے وہ سائفر کا خط ہلایا تھا اور کہا تھا جناب یہ امریکہ نے سازش کی ہے. پھر اس کو لے کے کافی زیادہ باتیں چلی تھی, ایبسولوٹلی نوٹ وغیرہ کی, ان کے کوئی پی ٹی اے کے سپورٹرز کی طرف سے, ہم کوئی غلام ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے. تو جناب خیر وہ کافی لمبا معاملہ تھا. تو جناب اس کا ٹرائل چل رہا تھا کافی عرصے سے. عمران خان جس جیل میں قید ہیں جناب, اسی جیل کے اندر عدالت لگتی تھی جناب, وہاں پہ ان کے اوپر کیس چل رہا تھا اس کے اوپر. تو جناب آج اس کیس کا آ گیا فیصلہ. وہ کیس جناب, اس کیس کے اندر آج عمران خان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے, اور جو کہ میری نظر کے اندر 10 سال قید سنائی گئی ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کو, اور جو کہ میری نظر میں یہ کافی بڑا کیس تھا. اور جس لیول کی اس کے اندر جو تھی وہ دفعات لگائی گئی تھی, یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 1928 سیکرٹ ایکٹ جو تھا, جو گوڑوں کا بنایا ہوا ایک ایکٹ تھا جناب, جس کے اندر وہ ان کی اپنی جو ہوتی تھی ان کی کہہ لیں کہ حساس قسم کی معلومات وغیرہ اس کے اندر جو ان کے ہوتے تھے ملازم وغیرہ, ان کے لیے یہ بنایا گیا تھا ایکٹ. کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا تھا کہ جناب وہ کہیں ہماری کوئی حساس معلومات وغیرہ ادھر ادھر نہ کر دیں. تو ان کے لیے یہ 1928 کے اندر یہ ایکٹ تیار ہوا تھا جناب. اس ایکٹ کے جو 2 سیکشن تھے جناب, ان کے تحت مقدمہ بنایا گیا تھا, سیکشن 3 اور سیکشن 5.
اس کی تفصیل بھی کافی لمبی ہو جائے گی اگر میں ڈیٹیل کے اندر بتانے جاؤں گا سیکشن 3 کیا ہے سیکشن 5 کیا ہے. لیکن آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں کہ جناب جو سیکشن 5 ہے کافی خطرناک جو ہے یہ دفعہ ہے جناب. اس کے اندر جو سب سیکشن اس کا آتا ہے 3A, اس کے اندر جناب سزائے موت کا بھی ذکر ہے, جو کہ اس کے اندر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, 14 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن لہٰذا جو ہے چیف جسٹس صاحب جو تھے جو یہ کیس سن رہے تھے جناب جسٹس ابو الحسنان, کافی نرم فیصلہ ان کی طرف سے میرا ماننا یہ ہے کہ آیا ہے, یہ 10 سال کے اندر ہی ہے جو ٹال دیا گیا ہے ان کو. تو خیر جناب اس کے اندر ایک اور دفعہ لگائی گئی تھی, وہ علیحدہ سے لگائی گئی تھی 1928 والے ایکٹ سے ہٹ کے جناب سیکشن 34 لگائی گئی تھی, علیحدہ سے یہ دفعہ لگائی گئی تھی جناب. اس دفعہ کا مقصد ہوتا ہے کہ جناب جو ایک مجرم کو سزا ہو رہی ہے مین مجرم کو, اس کا ساتھ جو دینے والا جو دوسرا مجرم ہے جو مرکزی مجرم کے ساتھ ہوتا ہے جناب, اس کو بھی وہی سزا ملے گی. تو جناب اس ایکٹ کے تحت اس جو دفعہ کے تحت جناب شاہ محمود قریشی کو بھی عمران خان کے ساتھ برابر کی سزا سنائی گئی ہے جناب. اس وقت کے وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے جناب ان کے ساتھ مل کے عمران خان کے ساتھ سائفر کھیلا تھا جناب. یہ سارا معاملہ ہے, اس سارے معاملے کے اوپر جناب کافی زیادہ لوگ مایوس بھی ہیں اور کافی زیادہ لوگ خوش بھی ہیں. ایک طرف جشن منایا جا رہا ہے اور ایک طرف غم کا سما ہے, ایک طرف جناب تنقید کی جا رہی ہے مسلسل کہ جناب یہ جو آپ جانتے ہیں کہ جو مائنڈ سیٹ ایک طرف پایا جاتا ہے کہ جناب یہ جو کرا رہی ہے وہ سمجھ رہے ہیں نا آپ کون کرا رہا ہے, ہم تو بھائی نام بھی نہیں لیتے جناب, ڈر لگتا ہے. تو لیکن جناب ایک طرف سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جناب جشن منایا جا رہا ہے. وہ کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے جو حلقے ہیں جناب پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے ان کی طرف سے یہ جشن منایا جا رہا ہے, ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب بڑا ہی چنگا ہویا اے ہونا سی ہے نال. تو کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بڑی نرمی ہوئی جی خان ارون سزائے موت ہونی چاہیے تھی, یہ بھی ہونا چاہیے تھی وہ بھی. تو لیکن جناب اچھی بات یہ ہے اس سارے معاملے کے اندر کہ جناب جو سزائے موت جیسا جو ایک ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا واقعہ ایک بھگتا ہوا ہے جناب, جہاں سے اس قوم کو کافی سبق بھی مل چکا ہوا ہے. میرے خیال سے وہ والا جو ہے پرہیز کیا گیا ہے اس سارے معاملے کے اندر, اور یہاں پہ جناب 10 سال کی قید تک کی جو ہے وہ معاملہ ٹل گیا ہے, لیکن 10 سال کافی لمبے ہیں. تو خیر یہ ایک سیاسی کیس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے سیاستدان نواز شریف کچھ عرصہ پہلے بھی تاحیات نااہل ہوئے تھے, تو دیکھنا پڑے گا یہ کتنا عرصہ چلتے ہیں یہ سیاسی کیس ان کے. اور فی الحال جو ہے جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ جو سیاسی منظرنامہ بنا ہوا ہے ایسے کے اندر عمران خان صاحب کی جو معافی ہے وہ ہوتے ہوئے جلدی ذرا نظر نہیں آ رہی. تو لیٹس سی, دیکھنا ہوگا کہ کتنا عرصہ یہ سب چلتا ہے. لیکن جناب دوسری طرف ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہی مائنڈ سیٹ جس کی میں بات کروں, جو تنقید کرتے ہیں بیٹھ کے, جو ٹویٹر کھیلتے ہیں, جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو کرا رہے ہیں بھائی وہ کرا رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں یا وہ کرا رہا ہے یا وہ کرا رہا ہے. ان میں سے ایک لونڈے لپارے نے جناب حرکت, لونڈا لپارا خیر ہے وہ صحافی میرے سے بہت بڑے ہیں, میں لونڈا لپارا بولوں ان کے لیے یہ میرا کم از کم جو ہے وہ ایک اخلاقی طور پہ مجھے یہ جواز نہیں دیتا. لیکن میں پاکستان سے بڑھ کے نا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب پاکستان کی بات آئے گی نا میں اخلاق بھی بھول جاؤں گا, سب کچھ بھول جاؤں گا اگر کوئی پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا جناب. یہ بات کوئی دشمن ملک سے نہیں کی گئی, یہ کسی انڈیا کے صحافی نے یا برطانیہ کے صحافی نے بات نہیں کی جناب. افسوس ہوتا ہے ایک ایسے گندے کیڑے, یہ ایسے لونڈے لپاڑے ہم نے اس معاشرے کے اندر پیدا کیے جو پاکستان سے نام بناتے ہیں, پاکستان سے پہچان بناتے ہیں, اور یہاں سے اٹھ کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر, اور بیٹھ کے وہاں کے ڈالر بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر کی باہر کی ایجنسیوں سے پیسہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ, اور پاکستان کے اوپر ہی بھونک رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. میں یہاں پہ بات کروں جناب وجاہت سعید خان صاحب کی. وجاہت سعید خان صاحب بڑے ایک کہہ لیں کہ جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں جناب. وہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں آئے تھے, وہ 2017-18 کے درمیان. تو جناب وہ اس دوران جناب عمران خان کا جو ہے وہ عشق ان کے اوپر چڑھ گیا تھا, رنگ چڑھ گیا تھا. تو جناب وہ اس دور کے اندر کافی زیادہ انہوں نے عمران خان کے لیے جناب وہ کہتے ہیں کہ پروگرامز وغیرہ بھی کیے, بہت کچھ کیا. اور کہا جاتا ہے کہ جناب ان کا جو تھا رکھ رکھا جو تھا ان کا, یعنی کہ ان کے تعلقات جو تھے وہ بڑے سٹرونگ تھے. ان کا GHQ تک بھی ایسے آنا جانا تھا جیسے کوئی نال دے کر بڑی نکل ہے. تو بھائی جی ان کے کافی فوجیوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی, کسی ایئر فورس کا بھی ٹور کرنے چلے جاتے تھے, بڑے حساس جگہ پہ انہوں نے پروگرام کیے جا کے وجاہت سعید خان صاحب نے. لیکن جناب انہوں نے سیالکوٹ کے پرسوں کے نون لیگ کے جرسے کے بعد بکھلا گئے جناب. پتہ نہیں کیا ان کے اندر سے ایسا کوئی وہ سمجھ نہیں آئی تھی, اتنے عرصے سے یہ دبا کے بیٹھے تھے, وہ ایک دم سے ان کا غبار نکلا جناب.
وہ غبار جناب اس طرح نکلا کہ جناب انہوں نے ایک ٹویٹ کرکایا جناب. وہ ٹویٹ پہلے ٹویٹ کیا جناب خواجہ آصف کی بھتیجی ہیں, یہ میرے خیال سے شیزہ نام ہے ان کا. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے ٹویٹ کے اوپر تھینک یو کیا سیالکوٹ کی عوام کو. انہوں نے کہا واٹ اے ڈے, یہ تو وہ کافی یعنی کہ انہوں نے سیالکوٹ پکچر لگائی سیالکوٹ کے کراؤڈ کی. تو جناب اس ٹویٹ کا جو تھا جواب دیا وجاہت سعید خان صاحب نے جناب. انہوں نے اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اچھا ہوتا کہ جناب 65 کی جنگ کے اندر جناب انڈیا جو تھا سیالکوٹ پاکستان سے لے جاتا, نہ ادھر کے فٹ بال ہوتے اور نہ یہاں پہ خواجہ آصف ہوتا اور نہ یہ عوام ہوتی. یہ ان کی سوچ آپ چیک کریں اور ان کا دماغ چیک کریں جناب. انہوں نے صرف اس تک کے اوپر آ کے یہ باتیں کر دی کہ سیالکوٹ میں اتنا بڑا جو تھا کراؤڈ نون لیگ کا نکل کیسے آیا, اتنا سپورٹر آ کیسے گیا. عمران خان تو ہے نہیں سسٹم کے اندر, عمران خان کے بغیر یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے. یہ ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ بن گئے ہیں کہ جناب جہاں عمران خان نہیں ہے وہاں پاکستان بھی نہیں ہے. یہ جب مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں تب سانیہ 9 مئی ہوتا ہے, تب آپ کے جی ایچ کیو پہ بھی حملے ہوتے ہیں, تب آپ کے شہداء کو جو ان کی یادگاریں ہوتی ہیں ان کو جلایا بھی جاتا ہے جناب. پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ گندے کیڑے, یہ گندے لونڈے لپاڑے جو ہے نا, ان کی گندی ذہنیت جو ہے وہ آپ کو اس ٹویٹ سے ظاہر ہوتی ہے. کوئی بھی میں کہتا ہوں جتنا مرضی پاکستان کا جو ہوتا ہے نا وہ دشمن جتنا مرضی ہو پاکستان, یعنی کہ کہتے ہیں کہ سیاسی دشمن ہو ایک دوسرے کا آپس میں, لیکن وہ کسی بھی ملک کا ہو, پاکستان کا ضروری نہیں کسی بھی ملک کا ہو, انڈیا کا ہو, یو کے کا ہو, امریکہ کا, لیکن وہ اپنے ملک کو توڑنے کی یا اس حد تک کبھی نہیں جائے گا کہ یار وہ فلانا ملک ہمارے ملک پہ قبضہ ہی کر لیتا ہے, اس حصے پہ تو اچھا تھا, کم از کم یہاں پہ اس جماعت کے یہ سپورٹر تو نہ ہوتے. یہ ان کی ذہنیت ہے, ان کی گندی سوچ ہے, یہ گندے نالی کے گندے کیڑے ہیں جناب. یہ ان لوگوں کا عالم ہے. ان کی فرسٹریشن آپ چیک کریں کہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا کسی بھی طرح کہ جناب یہ عمران خان سسٹم سے آؤٹ کیسے ہے. تو معذرت کے ساتھ نہ عمران خان نے ہمیشہ رہنا ہے, نہ نواز شریف نے ہمیشہ رہنا ہے, اور نہ یہاں پہ پیپلز پارٹی یعنی کہ آصف زرداری یا بلاول بھٹو نے ہمیشہ رہنا ہے. یہاں پہ پاکستان رہنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہنا ہے, تا قیامت رہنا ہے, اللہ کے فضل سے رہنا ہے. یہ گندے سوچ اور یہ گندے جو مائنڈ سیٹس ہیں نا یہ ختم ہو جانے, آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور اس لیے ہمیں پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہاں پہ معذرت چاہوں گا اگر میری کسی بھی الفاظ سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو, لیکن جناب ہمارا کام ہے آپ تک ایک فیئر اور جو ہے ایک نیچرل قسم کا جو ہے اپنا ایک تجزیہ یا اپنا اوپینین دینا. تو میں معذرت چاہوں گا اگر کسی کو میرے الفاظ کے برے لگے ہوں. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس کے اندر لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا دیں. اللہ حافظ.